الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويزهر الزنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو میں اپنا سر اٹھا کر میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے سامعین محترم بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں اور پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنیں ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی رہتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا پیشہ ہے اس ملک کے اندر ایک مستقل ایسی قوم ہے جو قوم خاص طور سے راجستھان اور گجرات کے علاقے میں پائی جاتی ہے ان کا کام صرف یہی ہے بھیڑ بکری چرانا جس آدمی کے پاس زیادہ سے زیادہ بھیڑیں ہو وہ اس علاقہ میں اتنا ہی زیادہ مالدار اور سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے ایک ایک آدمی کے پاس 2-2 ہزار 4-4 5-5 ہزاریں بھیڑیں ہوا کرتی اور ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو بالکل پڑھاتے نہیں ہیں تعلیم سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے
بچہ ہوشیار ہوا اور انہیں بھیڑ بکری چرانے پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس قوم کا ایک آدمی، جیسے آج ہم لوگ جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار مقررین آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سارے لوگوں کی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے دل میں جگہ لے لے گی اور آپ یہاں سے جانے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ چنانچہ اس آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہر طرف تعلیم کا چرچا ہے، بچوں کو پڑھایا جائے، ہر جگہ پڑھائی پڑھائی، جلسے جلوس، ہر جگہ یہی دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بیچارے باپ کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے اس بیٹے کو بھیڑ بکری کے حوالے نہ کر کے کسی اسکول یا کالج کے اندر داخل کر دیا جائے، دیکھتا ہوں یہ پڑھ کر کیا بنتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے اس معصوم بچے کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بچہ اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ باپ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بادشاہ کا وزیر بن گیا ہے، تو باپ نے سوچا کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، کیوں نہ ہو کہ بیٹے سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ باپ نے اپنے بیٹے کو ایک لیٹر لکھا کہ بیٹا، میں فلاں تاریخ کو فلاں گاڑی سے فلاں اسٹیشن پر میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب بیٹے کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے والد گرامی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، بادشاہ کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچتی ہے کہ وزیر کا باپ ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو جب وزیر کا باپ تھا تو بادشاہ نے اپنی شایان شان اس کے استقبال کے لیے بادشاہ نے اپنے دربار سے لے کر اور جس اسٹیشن پر وہ گاڑی رکتی، ٹرین رکتی، اس اسٹیشن تک بادشاہ نے سجا دیا سڑکوں کو، اور ان کے استقبال کے لیے باضابطہ بینڈ باجے اور جو بھی اس وقت ہو سکتے ہیں بادشاہ نے پوری تیاری کر دی۔ گاڑی آتی ہے، ٹرین رکتی ہے، جیسے ہی ٹرین رکتی ہے بینڈ باجے شروع ہو جاتے ہیں، توپے داغنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہر آدمی ٹرین سے نکل کر یہ ماجرا دیکھ رہا ہے، یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ آخر کون سا ایسا آدمی ہے جس کے استقبال میں اس طریقے سے اسٹیشنوں کو سجا دیا گیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جو اپنے بیٹا سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، وہ بھی ٹرین سے نیچے اتر کر اور ایک بوسیدہ پھٹا ہوا کمبل اپنے کندھے پر رکھ کر اس پر اس کی لاٹھی تھی اور لاٹھی میں اس وزیر کا باپ جوتا لٹکا رکھا تھا، وہ بھی تماشا دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ٹرین چلی جاتی ہے، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ وزیر، لگ رہا ہے کہ تیرا باپ نہیں آیا ہے، گاڑی تو چلی گئی۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے جس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے کندھے پر ایک کمبل ہے، وہ سیدھا کمبل ہے، اس پر لاٹھی ہے اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے کو لاٹھی میں لٹکا رکھا ہے، وہی میرا باپ ہے۔ اب بادشاہ حیرت میں آ کر وزیر سے کہتا ہے کہ وزیر، واقعی میں تیرا باپ بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اور اس انداز میں تیرا باپ بیوقوف معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں آنے کا جو طور اور طریقہ ہوتا ہے اس سے تیرا باپ خالی ہے۔ وزیر بھی چالاک تھا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ، میرا باپ بیوقوف نہیں ہے،
بلکہ میرا دادا بیوقوف تھا. اگر میرا دادا میرے باپ کو پڑھاتا تو میرا باپ بادشاہ کے دربار میں اپنے کندھے پر کمبل اور لاٹھی میں جوتا لٹکا کر بادشاہ کے سامنے میرا باپ نہیں آتا. میرا دادا بیوقوف تھا کہ میرے باپ کو نہیں پڑھایا. میرا باپ تو اتنا بڑا عقل مند ہے کہ اس نے مجھ کو پڑھایا ہے. میں آپ کے پاس وزیر بن کر کھڑا ہوں. تو میرے بھائیوں، تعلیم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور کیا سے کیا بنا دیتی ہے، رات و دن ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے. آج تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہیں. اور یاد رکھیے، سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی مفاسد ہیں، یہ سب کے سب تعلیم ہی کے ذریعے ختم ہوں گے. اس لیے کہ تعلیم کے بغیر سماج سے برائیوں کو مٹانا ایسا ہی ہے جیسے درخت کے جڑوں کے بجائے ٹہنیوں اور پتوں پر پانی دیا جائے کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جب علم کی روشنی سماج کے اندر پھیلے گی تو جہالت کا خاتمہ ہوگا. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا برائی کا آماجگاہ بنی ہوئی تھی. کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو عرب کے سماج کے اندر موجود نہ ہو. تمام برائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. اور ظلم و جور کی یہ حد تھی کہ اس سماج کے اندر تمام فیصلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے وصول پر ہوا کرتے تھے. لیکن ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. جب 40 سال کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے سر مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھا. اور سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں نازل ہوئی. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں سب سے پہلی وہی جو نازل ہوتی وہ شرک کے متعلق نازل ہوتی، شرک کے رد میں نازل ہوتی. پہلی وہی شراب سے منع کیا جاتا، بے حیائی سے منع کیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں آیت اتری. اس لیے میرے بھائیوں، آج کی تاریخ میں تعلیم ایک اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. آج مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے کھانا، مکان اور دیگر ضروریات زندگی ہمارے لیے لازم ہے، اسی لیے تعلیم ہمارے لیے لازم ہے. بغیر تعلیم کے ہم سماج سے برائیوں کو کبھی نہیں مٹا سکتے ہیں. جب علم آئے گا تو جہالت کا خاتمہ ہوگا. علم آئے گا تو شراب نوشی کے اڈے بند ہوں گے. جب علم آئے گا تو جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں وہ ماں باپ کا نافرمان بنے گا. جب علم سماج میں آئے گا تو بے حیائی کا خاتمہ ہوگا. جب علم سماج میں آئے گا تو سود خوروں کا بازار بند کیا جائے گا. جب علم سماج میں آئے گا، علم کی روشنی سماج میں پھیلے گی تو سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں اور بے حیائی کو ننگا ناچنا جا رہا ہے، علم کی روشنی سے تمام تر جہالتوں کا خاتمہ ہوگا. اور آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ہم تو دینی اور عصری علوم کی تخصیص میں لگے ہوئے ہیں. علم کوئی بھی ہو جس علم سے انسانیت کا نفع ہو، جس میں انسانیت کے لیے نفع ہو، اس علم کو مسلمانوں کو چاہیے کہ میدان میں کھل کر آئے اور اس علم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. آج کی تاریخ میں آج مختلف جگہوں پر آپ جا کر دیکھ لیجئے، اور ہر سماج میں ہر لوگوں کا یہی شکوہ ہے اور یہی شکایت ہے کہ امت کی بیٹیاں تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہوتی ہیں. امت کی بیٹیاں تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار آپ ہیں، پورا معاشرہ ہے. آج مسلمان کی بیٹیاں ڈاکٹر کیوں نہیں بنتی ہے؟ آج مسلمان کی بیٹیاں انجینئر کیوں نہیں بنتی ہے؟ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری مائیں
غیروں کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرانے جاتی ہے، یہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یہ چیک اپ کرتے ہیں، بسا اوقات عضو مستورہ پر ان کا ہاتھ پڑتا ہے، ان کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ یہ غیرت ہم کب تک برداشت کریں گے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں غیروں سے جا کر علاج کرائے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے پاس اسکول میں، کالج میں جا کر کیا کرے گی؟ آج کا مسلمان آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں پورے ملک ہندوستان میں آج تک کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں مسلمان 20,000 روپے خرچ کر کے اور اپنی بیٹیوں کو جا کر تعلیم دلائے، جہاں انگریزی اور سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ آج مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر اور اسکول اور کالج پہنچانے رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، تعلیم کوئی بھی ہو، نفع بخش ہو، اسلام یا کوئی بھی آپ کو تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں تعلیم جو حاصل کرنی ہے اس کا کلچر دیکھنا ہے۔ جس تعلیم کے کلچر کے اندر حیوانیت ہو، اس تعلیم کو ہم اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور یاد رکھیے، تعلیم کا مسئلہ یہیں تک نہیں ہے، یاد رکھیے ہم اور آپ اور یہ مسلمان یہ دنیا میں اسی وقت تک زندہ ہے جب تک دین کا علم زندہ ہے، اور دین کا علم اسی وقت تک باقی ہے جب تک قرآن کا علم باقی ہے، اور قرآن کا علم اسی وقت تک باقی ہے جب تک اس کے پڑھنے پڑھانے والے باقی ہیں۔ جس دن اس کے پڑھنے پڑھانے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ قرآن کو اپنے پاس اٹھا لے گا۔ جب دنیا میں کوئی دین کا علم حاصل کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ تو مسلمان بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو پھر ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے تعلیم کوئی بھی ہو، اس کا حاصل کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم یہ نوجوان نسل، یہ ہماری نسلیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی تعلیم کا آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟ تو یاد رکھیے، آج کی تاریخ میں جو ارتداد کا طوفان چل رہا ہے، جو بے حیائی کا طوفان چل رہا ہے، ملت کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، سماج کو بدنام کر رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولادوں کی زندگی میں دینی تعلیم کو داخل کریں، قرآن کی تعلیم کو داخل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ان کی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی طوفان آتا ہے اور آپ کسی وادی کے اندر ہو، اس طوفان کو دیکھ کر اس طوفان سے بچنے کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ کسی بھاری بھرکم مضبوط جگہ پر پناہ لے لی جائے، کسی پیڑ کو پکڑ لیا جائے تاکہ ہم اس طوفان سے بچ جائے۔ اور مسلمانوں، آج جو بے دینی کا طوفان چل رہا ہے، آج جو ارتداد کا طوفان چل رہا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرہ کو، اپنے سماج کو اور اپنی نسلوں کو اگر ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ترکتکم فی امرین ای ثقلین، ہم نے تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک کا نام کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز کا نام سنت رسول اللہ ہے۔ اگر ہم اس استعداد کے طوفان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے قریب آنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی تعلیم سے اپنی اولادوں کو قریب کرنا ہوگا، اپنی بیٹیوں کی زندگی میں دینی کی تعلیم کو داخل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، آج کے اس دور میں جتنا مردوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ کہیں عورتوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کسی خاتون کا دل اگر اسلامی تعلیمات کے نور سے منور ہوگا تو ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے ہیں،
یاد رکھیے ہم نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آج کھلونا نہیں دیا، آج 2 پیسے ہم نے نہیں دیا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے ان معصوم بچوں کی زندگی میں تعلیم ہم نے نہیں دی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے اس کی زندگی کو آراستہ نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے مستقبل میں یہ دنیا میں بھی روئیں گے اور قبر میں بھی روئیں گے اور کل جا کر حشر میں بھی روئیں گے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، پورے سماج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے اولادوں کے ایمان کی بقا چاہتے ہیں، اس کی دین کی بقا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زندگی میں قرآن کریم کو داخل کیجئے، انہیں سب سے پہلے بہترین حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے۔ جب بچہ حافظ قرآن بنے گا، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج اس حافظ قرآن کے سر پر رکھا جائے گا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بھی بہترین قسم کے کل قیامت کے دن جوڑے پہنائیں گے۔ یہ حافظ قرآن جنہوں نے آج کی تاریخ میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ حزب الرحمان ہے، یہ اللہ کے فوجی ہے، یہ امت کے احسان محسن ہے، یہ ہمارے محسن ہے، یہ سماج کے محسن ہے۔ یاد رکھیے ایک حافظ قرآن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو بادشاہ سرحدوں پر جا کر خود پہرےداری نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے لیے ایک فوج تیار کی جاتی ہے۔ ایک فوج عام آدمی نہیں بلکہ چن چن کر لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ جتنے لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب حافظ قرآن ہوتے، سب کی اولادیں حافظ قرآن ہوتے، لیکن نہیں، سب کے تقدیر میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جسے چن لیتے ہیں انہی کے سینے میں اللہ قرآن کریم کو داخل کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے فوج میں ملک کی حفاظت کے لیے آدمی کو چن چن کر رکھا جاتا ہے، اللہ بھی اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو دلوں میں اپنی محبت ڈالتے ہیں، قرآن کی محبت کو ڈالتے ہیں، تب بندہ جا کر حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ بادشاہ وقت جس نے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بادشاہ حفاظت نہیں کرتا ہے بلکہ بادشاہ کی جو فوج ہوا کرتی ہے وہ سرحدوں پر جا کر ملک کی حفاظت کرتی ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے دیکھو میں نے ملک کی فوج کے ذریعے سے حفاظت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس حافظ قرآن سے اپنی قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج پوری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، انگریزوں کے بھی شروع سے یہ سازش رہی ہے، اس قوم پر اس نسل کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو ان کے مساجد کو گرانے سے، ان کے مکاتب کو مسمار کرنے سے، ان کے قرآن کو جلانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس قوم کو قرآن سے کاٹ دیا جائے۔ میرے بھائیوں آج کی تاریخ میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو پیسے والے ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے، اور جن کا بچہ قرآن کریم مدرسہ میں چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہو۔ میرے بھائیوں مشکل سے پورے ملک کے اندر 5% مسلمان بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ عربی سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، عربی تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہوگا، عربی پڑھنے سے کیا ہوگا۔ اور مسلمانوں اگر یہ 5% بھی قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لے، قرآن کریم کو حفظ کرنا چھوڑ دے تو بھلا بتائیے کون آئے گا مصلی پر کھڑا ہو کر رمضان کے مہینہ میں ہمیں کون اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے گا، ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کون آئے گا، ہمارا نکاح پڑھانے کے لیے کون آئے گا، اگر یہ سارے کے سارے انگریزی کے دیوانے ہو جائیں گے اور ادھر ہی چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کون ہوگا۔ یاد رکھیے دینی علوم
اور دنیاوی علوم جو بھی ہو، ہر علم کا حاصل کرنا آج کی تاریخ میں ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے یہ دینی علم وہ ہے جس کا حاصل کرنا مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، اپنی اولادوں کو، اپنے معصوم بچوں کو زندگی میں قرآن کریم کو داخل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ حافظ قرآن جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے، یہ قرآن کو بچا کر دنیا سے قبر میں لے جائے گا، قبر میں لے جائے گا، اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہے کوئی ایسا مسلمان جو سوچتا ہو کہ ہماری موت کے وقت ہمیں دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا نقشہ دکھا دے۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، پابندی سے جو انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، یا اگر نہیں کر پاتا ہے تو مسجد کے امام سے یا کسی اور سے کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا سکھا دو، یا تو مجھے یاسین پڑھ کر سناؤ۔ اس کی برکت کیا ہے؟ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، اور جس آدمی کی زندگی میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول رہا ہے یا سننے کا معمول رہا ہے، اللہ نے جتنی بھی سورتیں نازل کی ہے، تمام سورتوں کے ساتھ کچھ خاص فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ آپ یاسین پڑھنے کا معمول ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ حضرت اسرائیل کو جب روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، سورہ یاسین کے ساتھ جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس آدمی کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے مولا کریم، اے پروردگار، ہم اس کی روح کو کیسے قبض کریں؟ ہم سے پہلے تو بے شمار فرشتے وہاں اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فرشتے رضوان کو حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جنت کا نقشہ میرے اس بندے کو دکھا دو جو دنیا میں سورہ یاسین کی تلاوت پابندی سے کرتا تھا یا سنتا تھا۔ جب جنت کا نقشہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تب وہ کہتا ہے مجھے اس جنت کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت ہے۔ آج قرآن کی تلاوت کا ماحول بھی ہمارے سماج سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک دور تھا، زندہ لوگوں کا شہر تھا، زندہ لوگوں کی بستی تھی۔ جب مدینے کی گلیوں سے رات کی تاریکی میں گزرنے والا گزرتا تھا، جب گزرنے والا گزرتا تھا تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج کی تاریخ میں، آج پورے سماج میں آپ سروے کر لیجئے، خدا کی قسم شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس گھر سے آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو۔ ہر مسلمان، مرد ہو یا جوان، عورت ہو یا بوڑھے، ہر آدمی آج کی تاریخ میں موبائل میں مگن ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ہمارا قرآن کے ساتھ یہی رویہ رہا، یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا کی منڈی میں، دنیا کی بازار میں مسلمان بے وقت ہے، مسلمان کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان نے آسمانی ہدایت سے اپنا رشتہ توڑا ہے یا رشتہ توڑنے کی پوزیشن میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھ دی ہے۔ اس لیے او مسلمانوں، ہمارے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے، قرآن کریم کا رنگ اور احادیث نبویہ کا رنگ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کلر ہم اپنی اولادوں کی زندگی پر ایسا چڑھا دیں، ایسا چڑھا دیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کسی اسکول یا کسی کالج سے آپ حوالے کر دیں، یہ رنگ اس کے جسم پر سے کبھی اتر نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعت پڑھیے نا ایک تو۔ ہلو 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 ہلو، آپ صبر کا دامن ہمیں رکھیں۔